یہاں سے 12 سیکنڈ شروع ہوتا ہے. سورہ البقرہ کر رہے ہیں ہم، آیت نمبر 142 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب بیوقوف لوگ کہیں گے کہ مسلمانوں کو کس چیز نے ان کے قبلے سے پھیر دیا؟ کہو کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے ہیں، وہ جس سے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے. اور اس طرح ہم نے تمہیں بیچ کی امت بنا دیا تاکہ تم ہو بتانے والے لوگوں پر اور رسول ہو تم پر بتانے والا. اور جس قبلے پر تم تھے ہم نے اسے صرف اس لیے ٹھہرایا تھا کہ ہم جان لیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اس سے الٹے پاؤں پھر جاتا ہے. اور بے شک یہ بات بھاری ہے مگر ان لوگوں پر جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے. اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں تمہارے ایمان کو ضائع کر دے. بے شک اللہ لوگوں کے ساتھ شفقت کرنے والا مہربان ہے. یہ آیت نمبر 142 سے 143 تک تھی. ہم تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، بس ہم تمہیں اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے تم پسند کرتے ہو. اب اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر دو، اور تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے رخ کو اسی کی طرف کرو. اور اہل کتاب خوب جانتے ہیں کہ یہ حق ہے اور ان کے رب کی طرف سے ہے، اور اللہ بے خبر نہیں اس سے جو وہ کر رہے ہیں. اور اگر تم ان اہل کتاب کے سامنے تمام دلیلیں پیش کر دو تب بھی وہ تمہارے قبلے کو نہیں مانیں گے، اور نہ تم ان کے قبلے کی پیروی کر سکتے ہو، اور نہ وہ خود ایک دوسرے کی قبلے کو مانتے ہیں. اور اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے اگر تم ان کی خواہشوں کی پیروی کرو گے تو یقیناً تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے. اور ان میں سے ایک گروہ حق کو چھپا رہا ہے حالانکہ وہ اسے جانتا ہے. حق وہ ہے جو تیرا رب کہے، پس تم ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ بنو. یہ آیت نمبر 144 سے 177 تھی سورہ البقرہ. 148 سے. ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جدھر وہ منہ کرتا ہے، پس تم بھلائیوں کی طرف دوڑو. تم جہاں کہیں ہوگے اللہ تم سب کو لے آئے گا. بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. اور تم جہاں سے بھی نکلو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرو. بے شک یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے بے خبر نہیں. اور تم جہاں سے بھی نکلو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرو، اور تم جہاں بھی ہو اپنا رخ اسی کی طرف رکھو تاکہ لوگوں کو تمہارے اوپر کوئی حجت باقی نہ رہے سوائے ان لوگوں کے جو ان میں بے انصاف ہیں. بس تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور تاکہ میں اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کر دوں اور تاکہ تم راہ پا جاؤ. جس طرح ہم نے تمہارے درمیان ایک رسول تم ہی میں سے بھیجا جو تمہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے،
اور تمہیں وہ چیزیں سکھا رہا ہے جنہیں تم نہیں جانتے تھے۔ بس تم مجھے یاد کر رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا احسان مانو، میری ناشکری مت کرو۔ آیت نمبر 148 سے 152 تک تھی یہ آیتیں، اب 153 سے۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں مگر تمہیں خبر نہیں۔ اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ ڈر اور بھوک سے، اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور ثابت قدم رہنے والوں کو خوشخبری دے دو، جن کا حال یہ ہے کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے اوپر ان کے رب کی شاباشیاں ہیں اور رحمتیں ہیں، سلامتی اور رحمت، اور یہی لوگ ہیں جو راہ پر ہیں۔ صفا اور مروہ بے شک اللہ کی یادگاروں میں سے ہیں۔ بس جو شخص بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں کہ وہ ان کا طواف کرے، اور جو کوئی شوق سے کچھ نیکی کرے تو اللہ قدر کرنے والا ہے، جاننے والا ہے۔ جو لوگ چھپاتے ہیں ہماری اتاری ہوئی کھلی نشانیوں کو اور ہماری ہدایت کو، اور بعد اس کے کہ ہم اسے لوگوں کے لیے کتاب میں کھول چکے ہیں، تو وہی لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے، اور ان پر لعنت کرتے ہیں لعنت کرنے والے۔ البتہ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور بیان کیا تو انہیں میں معاف کر دوں گا، اور میں ہوں معاف کرنے والا مہربان۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، بے شک جن لوگوں نے انکار کیا اور اسی حال میں مر گئے تو وہی لوگ ہیں کہ ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور آدمیوں کی سب کی لعنت ہے، اسی حال میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ان پر سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ انہیں ڈھیل دی جائے گی۔ یہ آیت نمبر 153 سے 162 تک تھی، 163 سے۔ اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی بناوٹ میں، اور رات اور دن کے آنے جانے میں، اور ان کشتیوں میں جو انسانوں کے کام آنے والی چیزیں لے کر سمندر میں چلتی ہے، اور اس پانی میں جس کو اللہ نے آسمان سے اتارا، پھر اس سے مردہ زمین کو زندگی بخشی، اور اس نے زمین میں سب قسم کے جانور پھیلا دیے، اور ہواؤں کی گردش میں اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان حکم کے تابع ہیں، ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 163 سے 164 تھی، اب آیت نمبر 165 سے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کے برابر ٹھہراتے ہیں، ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے رکھنا چاہیے، اور جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت رکھنے والے ہیں۔ اور اگر یہ ظالم اس وقت کو دیکھ لیں جب کہ وہ عذاب کو دیکھیں گے کہ زور سارا کا سارا اللہ کا ہے، اور اللہ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے، جب کہ وہ لوگ جن کے کہنے پر دوسرے چلتے تھے ان لوگوں سے الگ ہو جائیں گے جو ان کے کہنے پر چلتے تھے، عذاب ان کے سامنے ہوگا اور ان کے سب طرف کے رشتے ٹوٹ چکے ہوں گے۔
وہ لوگ جو پیچھے چلے تھے کہیں گے کاش ہمیں دنیا کی طرف لوٹنا مل جاتا تو ہم بھی ان سے الگ ہو جاتے جیسے یہ ہم سے الگ ہو گئے۔ اس طرح اللہ ان کے اعمال کو انہیں حسرت بنا کر دکھائے گا اور وہ آگ سے نکل نہیں سکیں گے۔ لوگوں، زمین کی چیزوں میں سے حلال اور ستھری چیزیں کھاؤ اور شیطان کے قدموں پر مت چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وہ تم کو صرف برے کام اور بے حیائی کی تلقین کرتا ہے اور اس بات کی کہ تم اللہ کی طرف وہ باتیں منسوب کرو جس کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس پر چلو جو اللہ نے اتارا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا اس صورت میں بھی کہ ان کے باپ دادا نہ عقل رکھتے ہوں اور نہ سیدھی راہ جانتے ہوں؟ اور ان منکروں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص ایسے جانور کے پیچھے چلا رہا ہو جو بلانے اور پکارنے کے سوا اور کچھ نہیں سنتا۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، وہ کچھ نہیں سمجھیں گے۔ یہ آیت نمبر 165 سے 171 تک تھی۔ اے ایمان والوں، ہماری دی ہوئی پاک چیزوں کو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرنے والے ہو۔ اللہ نے تم پر حرام کیا ہے صرف مردار کو اور خون کو اور سور کے گوشت کو اور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ پھر جو شخص مجبور ہو جائے وہ نہ خواہش مند ہو اور نہ حد سے آگے بڑھنے والا ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جو لوگ اس چیز کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں اتاری ہے اور اس کے بدلے میں تھوڑا مول لیتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ نہ ان سے بات کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کا سودا کیا اور بخشش کے بدلے عذاب کا، تو کیسی سہار ہے انہیں آگ کی۔ یہ اس لیے کہ اللہ نے اپنی کتاب کو ٹھیک ٹھیک اتارا، مگر جن لوگوں نے کتاب میں کئی راہیں نکال لیں وہ ضد میں دور جا پڑے۔ آیت نمبر 172 سے 176 تک تھی آیتیں۔ اب یہ 177، یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے۔ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی ایمان لائے اللہ پر، پہلی بات، اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور پیغمبروں پر، اور مال دے اللہ کی محبت میں رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور محتاجوں کو اور مسافروں کو اور مانگنے والوں کو اور گردن چھڑانے میں یعنی غلام آزاد کرانے میں، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، اور جب عہد کر لے تو اسے پورا کرے، اور صبر کرنے والے سختی اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت، یہی لوگ ہیں جو سچے نکلے اور یہی ہیں ڈر رکھنے والے۔ آیت نمبر 177 تھی، 178 سے۔ اے ایمان والوں، تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا جاتا ہے، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت۔ پھر جسے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی ہو جائے تو اسے چاہیے کہ معروف کی پیروی کرے
اور خوبی کے ساتھ اسے ادا کرے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک آسانی اور مہربانی ہے۔ اب اس کے بعد بھی جو شخص زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اے عقل والوں، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے تاکہ تم بچو۔ تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو وہ معروف کے مطابق وصیت کر دے، اپنے ماں باپ کے لیے اور اپنے رشتہ داروں کے لیے۔ یہ ضروری ہے خدا سے ڈرنے والوں کے لیے۔ پھر جو کوئی وصیت کو سننے کے بعد اسے بدل ڈالے تو اس کا گناہ اسی پر ہوگا جس نے اسے بدلا۔ یقیناً اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ البتہ جسے وصیت کرنے والے کے بارے میں یہ اندیشہ ہو کہ اس نے جانبداری یا حق تلفی کی ہے اور وہ آپس میں صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت نمبر 178 سے 182 تک تھی۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے اگلوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ گنتی کے کچھ دن، پھر جو کوئی تم میں بیمار ہو یا سفر میں ہو یا دوسرے دنوں میں تعداد پوری کر لے تو دوسرے دنوں میں تعداد پوری کر لے۔ اور جن کو طاقت ہے تو وہ ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا، ایک روزے کا بدلہ ایک مسکین کا کھانا ہے۔ جو کوئی مزید نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور کھلی نشانیاں، راستے کی اور حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا۔ بس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے وہ اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور وہ تمہارے ساتھ سختی کرنا نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ کی بڑائی کرو اس پر کہ اس نے تمہیں راہ بتائی اور تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو۔ یہ آیت نمبر 183 سے 185 تک تھا، اب 186 ہے۔ اور جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو میں نزدیک ہوں، پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ جبکہ وہ مجھے پکارتا ہے تو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اور مجھ پر یقین رکھے تاکہ وہ ہدایت پائے۔ تمہارے لیے روزوں کی رات میں اپنی بیویوں کے پاس جانا جائز کیا گیا۔ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ نے جانا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے تو اس نے تم پر عنایت کی اور تمہیں معاف کر دیا۔ تو اب تم ان سے ملو اور چاہو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری کالی دھاری سے الگ ظاہر ہو جائے۔ پھر روزہ پورا کرو روزہ رات تک۔ اور جب تم مسجد میں اعتکاف میں ہو تو اپنی بیویوں سے خلوت نہ کرو، یہ اللہ کی حدیں ہیں تو ان کے نزدیک نہ جاؤ۔ اس طرح اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ بچیں۔ اور تم آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناحق طور پر نہ کھاؤ اور انہیں حاکموں تک نہ پہنچاؤ تاکہ دوسروں کے مال کا کوئی حصہ گناہ کے طور پر کھا جاؤ، حالانکہ تم اسے جانتے ہو۔ 186 سے 188 تک تھی یہ، اب 189 سے۔ وہ تم سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو وہ اوقات ہیں لوگوں کے لیے اور حج کے لیے، اور نیکی یہ نہیں کہ تم گھروں میں آؤ چھت پر سے
بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی پرہیزگاری کرے اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو، اور اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو لڑتے ہیں تم سے، اور زیادتی نہ کرو، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور قتل کرو انہیں جس جگہ پاؤ، اور نکال دو انہیں جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، یعنی مکہ سے، اور فتنہ سخت تر ہے قتل سے۔ اور جب ان سے مسجد حرام کے پاس نہ لڑو جب تک کہ وہ تم سے اس میں جنگ نہ چھیڑیں، پس اگر وہ تم سے جنگ چھیڑیں تو انہیں قتل کرو، یہی سزا ہے انکار کرنے والوں کی۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کا ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو اس کے بعد سختی نہیں ہے مگر ظالموں پر۔ آیت نمبر 189 سے 193 تک تھا یہ۔ حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینوں کا بدلہ ہے، اور حرمتوں کا بھی قصاص ہے، پس جس نے تم پر زیادتی کی تم بھی اس پر زیادتی کرو جیسی اس نے تم پر زیادتی کی ہے، برابر، یعنی برابر ہونا چاہیے۔ اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور کام اچھی طرح کرو، بے شک اللہ پسند کرتا ہے اچھی طرح کام کرنے والوں کو۔ یہ آیت نمبر 194 سے 195 تک تھی، 196 سے۔ اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے، پھر اگر تم گھر جاؤ تو جو قربانی کا جانور میسر ہو وہ پیش کر دو، اور اپنے سروں کو نہ منڈواؤ جب تک کہ قربانی اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچ جائے۔ تم میں سے جو بیمار ہو یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو وہ ارتھ دنڈ فدیہ دے، روزہ یا صدقہ یا قربانی کا، جب امن کی حالت میں ہو اور کوئی حج تک عمرے کا فدیہ حاصل کرنا چاہے عمرے کا فائدہ حاصل کرنا چاہے تو وہ قربانی پیش کرے جو اسے میسر آئے۔ پھر جسے میسر نہ آئے تو وہ حج کے دنوں میں 3 دن کے روزے رکھے اور 7 دن کے روزے جب کہ تم گھروں کو لوٹو، یہ پورے 10 ہوئے۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جس کا خاندان مسجد حرام کے پاس آباد نہ ہو۔ اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ حج کے مقرر مہینے ہیں، بس جس نے حج کا عزم کر لیا تو پھر اسے حج کے دوران نہ کوئی فحش بات کرنی چاہیے، نہ کوئی گناہ کی، نہ لڑائی جھگڑے کی، اور جو نیک کام تم کرو گے اللہ اسے جان لے گا۔ اور تم زاد راہ لو، بہترین زاد راہ تقوی کا زاد راہ ہے، اور اے عقل والوں مجھ سے ڈرو۔ آیت نمبر 196 سے 197 تک تھی، اب 198۔ اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا بھی فضل تلاش کرو۔ پھر جب تم لوگ عرفات سے واپس ہو تو اللہ کو یاد کرو مشعر حرام کے نزدیک، اور اسے یاد کرو جس طرح اللہ نے بتایا ہے۔ اس سے پہلے یقیناً تم راہ بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے تھے۔ پھر طواف کو چلو جہاں سے سب لوگ چلیں، اور اللہ سے معافی مانگو، یقیناً اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ پھر جب تم اپنے حج کے اعمال پورے کر لو
تو اللہ کو یاد کرو جس طرح تم پہلے اپنے باپ داداؤں کو یاد کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ بس کوئی آدمی کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں اس دنیا میں دے دے، اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، یعنی حج پہ بھی جا کے صرف دنیا ہی دنیا مانگتا ہے۔ اور کوئی آدمی ہے جو کہتا ہے کہ اپنے رب اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ انہی لوگوں کے لیے حصہ ہے ان کے کیے کا، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور اللہ کو یاد کرو مقرر دنوں میں۔ پھر جو شخص جلدی کر کے 2 دن میں مکہ واپس آ جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو شخص ٹھہر جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ اس کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرے، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو اور خوب جان لو کہ تم اسی کے پاس اکٹھا کیے جاؤ گے۔ یہ آیت نمبر 198 سے 203 تک تھی، سورہ البقرہ پارہ 2۔